حیض کے لغوی معنی ہے بہنا. حیض کے لغوی معنی ہے بہنا. اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حیض کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ حیض وہ خون ہے جو رحم کی گہرائی سے صحت کی حالت میں مقررہ اوقات کی صورت میں نکلے، مقررہ دنوں میں نکلے. حیض وہ خون ہے جو رحم کی گہرائی سے صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں اور متعینہ دنوں کے اندر عورت کا رحم پھینکے یا عورت کا رحم باہر نکالے، اس کو وہ حیض کا خون کہلاتا ہے. تو باب الحیض، حیض کا بیان ہے. حیض کے لغوی معنی ہے بہنا اور اصطلاحی معنی ہے حیض اس خون کو کہتے ہیں جس کو تندرست عورت کا رحم باہر پھینکے متعینہ دنوں کے اندر، تو اس کو حیض کا خون کہتے ہیں. اقل الحیض 3 ایام ولیالیہا، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 رات ہے. حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کم سے کم حیض کی مدت 3 دن 3 رات ہے. مثلا اگر کسی عورت کو 3 دن 3 رات لگاتار خون آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیض ہے. اور اگر 3 دن 3 رات سے کم میں خون آیا، 2 دن یا 2 رات یا 1 دن یا 1 رات یا 2.5 دن 2.5 رات وغیرہ، تو وہ حیض کا خون نہیں ہوگا، وہ استحاضے کا خون ہوگا، یعنی بیماری وغیرہ کا خون کہلائے گا وہ. اقل الحیض 3 ایام ولیالیہا، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے. وما نقص من ذلك فلیس بحیض، اور وہ جو اس سے کم میں ہو فلیس بحیض، وہ حیض کا خون نہیں ہے. وہ استحاضۃ، اور وہ استحاضے کا خون ہوگا، بیماری والا خون ہوگا. وَأَكْثَرُهُ 10 ایام، اور حیض کی زیادہ مدت 10 دن ہے. یعنی حیض جو دراز ہو سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن تک دراز ہو سکتا ہے. تو گویا کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے، اس سے کم اگر ہوگا تو وہ استحاضے کا خون ہوگا، اور اگر 3 دن 3 رات ہے تو وہ حیض کا خون کہلائے گا. اور پھر یہ 3 دن کے بعد یہ کب تک اس کی مدت متعین ہے؟ وہ 10 دن تک ہے. کب تک اس کو حیض کا خون شمار ہوگا؟ وہ 10 دن تک شمار ہو سکتا ہے. اب اگر 10 دن کے بعد بھی آ گیا تو وہ استحاضے کا خون ہوگا، بیماری والا خون ہوگا. وَأَكْثَرُهُ 10 ایام، اور اس کی حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، اور وہ جو اس پر زیادہ ہو فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، وہ استحاضے کا خون ہوگا. وہ کس کا خون ہوگا؟ استحاضے کا خون ہوگا، بیماری والا خون ہوگا. وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ وَالْقُدْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ. وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ، اور وہ خون جس کو عورت دیکھے، من الحمرۃ یعنی سرخ خون، والصفرۃ اور زرد خون، والقدرۃ اور مٹیالے رنگ کا خون یعنی گدلے رنگ کا خون، فی ایام الحیض حیض کے دنوں میں، فہو حیض پس وہ حیض ہے، حتی تری البیاض خالصا یہاں تک کہ وہ عورت خالص سفیدی دیکھے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر عورت جو ہے وہ سرخ خون دیکھ رہی ہے یا زرد خون دیکھ رہی ہے یا گدلے رنگ کا خون دیکھ رہی ہے، مٹیالے رنگ کا خون دیکھ رہی ہے اور حیض کے دنوں میں ہے، تو فرما رہے ہیں کہ وہ حیض ہی شمار ہوگا، حتیٰ کہ وہ خالص سفیدی دیکھے. یعنی جب حیض کا، یہ تو حیض کے خون ہیں، الوان حیض ہیں یہ. اب اگر جو ہے سرخ بھی آ گیا یا زرد آ گیا یا مٹیالے رنگ کا آ گیا، گدلے رنگ کا خون آ گیا، تینوں میں سے کوئی ایک آ گیا، لیکن اس کے آنے کے بعد جو ہے پھر سفیدی آ گئی، تو اب سمجھنا چاہیے کہ اب یہ سفیدی والا خون جو ہے یہ حیض والا خون نہیں ہے. تو ایام حیض کے اندر اگر اس نے سرخ خون دیکھا، زرد اور گدلے رنگ کا خون دیکھا تو کہا جائے گا کہ وہ حیض ہے، یہاں تک وہ خالص سفیدی دیکھے. جب سفیدی دیکھے گی تو اب وہ حیض شمار نہیں ہوگا، وہ استحاضے کا ہوگا یا کچھ اور ہوگا. اسی طرح سرخ رنگ ہے، زرد رنگ ہے، مٹیالے رنگ کا خون ہے اور کالے رنگ کا خون ہے، یہ سب کے سب جو الوان حیض ہیں، یہ حیض کے
یہ حیض ہی شمار ہوں گے یہ خون. اچھا والحیض یسقط عن الحائض الصلاۃ، اور حیض ساقط کرتا ہے حائضہ عورت سے نماز، اور حیض ساقط کرتا ہے عن الحائض حائضہ عورت سے نماز. ویحرم علیہ الصوم، اور حرام ہے اس پر روزہ رکھنا. وتقضی الصوم، اور روزے کی قضا کرے گی. ولا تقضی الصلاۃ، اور نماز کی قضا نہیں کرے گی. کیا یہ فرما رہے ہیں جب کوئی عورت جو ہے حیض کے اندر مبتلا ہوگی تو وہ حیض جو ہے نماز کو ساقط کر دیتا ہے، نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، نمازیں پڑھنی اس پر لازم نہیں ہے ان دنوں میں، چاہے وہ 3 دن کا ہو چاہے پھر وہ 10 دن تک آ جائے، تو ان دنوں میں نماز معاف ہے. البتہ ایام حیض کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے. جب حیض سے پاک ہو جائے گی پھر اس کے بعد روزوں کی قضا کر سکتی ہے. پھر اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ روزوں کی قضا کر سکتی ہے. ہاں روزوں کی قضا ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایام حیض کے اندر تو اس پر حرام ہے روزہ رکھنا، لیکن وتقضی الصوم، روزے کی بعد میں قضا کرے گی. ولا تقضی الصلاۃ، اور بعد میں نمازوں کی قضا نہیں کرے گی. آگے مسئلہ سمجھ میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیض کی حالت میں اگر رمضان کے مہینے میں حیض آ گیا تو کم سے کم 10 دن تو چلے جائیں گے اس کے اندر، یعنی حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت ہم 10 ہی دن رکھیں گے. روزے کی قضا کیوں کرنی ہے اور نماز کیوں معاف ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزوں کی قضا کرنے میں اس پر کوئی حرج لازم نہیں آئے گا، اس پر مشقت کا دور نہیں آئے گا، یہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حیض آئے گا 10 دن تو 20 رمضان کے بعد جو ہے کبھی بھی 10 دن رکھ سکتی ہے. یہ مہینے میں 1 دن، دوسرے مہینے میں 2 دن یا 3 دن، اسی طرح رکھ سکتی ہے، بغیر کسی مشقت کے رکھ سکتی ہے. لیکن جہاں تک نمازوں کا مسئلہ ہے تو وہ تو 10 دن کی نمازیں ہوں گی، تو وہ کتنی ہوں گی؟ 10 دن کی نمازیں 50 ہوں گی، اور پھر ہر مہینے کی 50 نمازیں، تو وہ تو پھر پورے سال جو ہے نمازوں کی قضا کرتی رہے گی، اور یہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوگی، مشقت کے اندر مبتلا ہوگی. اس پر حرج لازم آئے گا، اور شریعت سے جو ہے وہ حرج اٹھا لیا گیا ہے تاکہ یہ تکلیف میں نہ پڑے. اس لیے روزوں کی قضا کرنا لازم ہے اور نمازوں کی قضا کرنا لازم نہیں ہے. اس پر یہ پریشان ہو جائے گی، مشقت کے اندر مبتلا ہوگی. اس لیے شریعت نے اس پر آسانی یہ کی ہے کہ روزوں کی قضا تو کر سکتی ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور نمازوں کی قضا نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر لازم کریں گے تو اس پر یہ پریشان ہو جائے گی. ولا تدخل المسجد، اور نہیں داخل ہوگی یہ مسجد میں بالکل داخل ہونا ہی نہیں ہے، حیض والی عورت بھی اور نفاس والی عورت بھی. ولا تطوف بالبیت، اور نہ یہ بیت اللہ کا طواف کرے گی. اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ دوران حج کسی کو یہ حالت پیش آ گئی تو اس حالت کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی ہے. ولا یاتیھا زوجھا، اور نہیں آئے گا اس کے پاس اس کا شوہر. ولا یاتیھا زوجھا، اور نہیں آئے گا اس کے پاس اس کا شوہر. آنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ ہم بستر نہیں ہوگا. ولا يجوز لحائض ولا لجنب قراءة القرآن، اور نہیں جائز ہے حیض والی عورت کے لیے، ولا لجنب، اور نہ جنبی مرد کے لیے، قراءة القرآن، قرآن کریم کا پڑھنا، حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو. نفاس کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے 40 دن تک، تو وہ نفاس کہلاتا ہے. تو حیض والی عورت کے لیے، نفاس والی عورت کے لیے، اسی طرح جنبی مرد ہے، جنابت کی حالت میں ہیں، ان کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا جائز نہیں ہے. قرآن کریم کی قرات ان کے لیے جائز نہیں اس حالت میں. ولا يجوز للمحدث، اور نہیں جائز ہے محدث آدمی کے لیے، مس المصحف، قرآن کریم کا چھونا. مصحف سے مراد ہے قرآن کریم. الا ان یاخذہ بغلافہ، مگر یہ کہ اس کو پکڑے گا کس سے؟ غلاف سے. کیا مطلب؟ ایک ہے جنبی آدمی جس کو جنابت لاحق ہو گئی، اور ایک ہے محدث آدمی کہ جس کو حدث اصغر پیش آیا، یعنی اس نے استنجا پیشاب کیا، اس نے یا ریح خارج ہو گئی یا کوئی دوسری چیز پیش آ گئی، الٹی ہو گئی، قے کی اس نے، یا خون نکلا وغیرہ وغیرہ. تو ان چیزوں میں سے اگر کسی آدمی کو کوئی چیز پیش آ گئی تو وہ محدث آدمی کہلائے گا. تو اب اس کے لیے قرآن کریم کا چھونا جائز نہیں. ہاں البتہ قرآن کریم کی جو غلاف ہوتی ہے، غلاف جو ہوتی ہے اس سے پکڑ سکتے ہیں،
لیکن دو قسم کے غلاف ہوتے ہیں. ایک تو وہ غلاف ہوتا تھا جس میں جو لفافے کی طرح ہوتے تھے، پھر اس طرح بھرتے ہیں، اس طرح اس کو پھر لپیٹتے ہیں، ایک تو وہ ہے. اور دوسرا وہ غلاف ہے جو بالکل غلاف بناتے ہیں اور وہ غلاف اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. نہیں، وہ کپڑے کا ہی ہوتا تھا، تو اس کو بناتے تھے تو وہ یہاں تک آتا تھا اور ادھر سے بھی یہاں تک آتا تھا. تو وہ مراد نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی پکڑنا جائز نہیں ہے. لیکن جو قرآن کریم سے الگ جزدان ہے، الگ غلاف ہے، تو اس کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم رحل پر ہے تو رحل کو اٹھا سکتے ہیں ہم، لیکن قرآن کریم کو چھونا درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کوئی ڈبہ ہوگا، ڈبے میں قرآن کریم ہوگا تو اس کو اٹھا سکتے ہیں. چاہے شادیوں میں دے دو، کسی میں بھی دے دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ڈبے میں قرآن کریم نہیں، وہ بھی قرآن کریم کے حکم میں ہے. وہ بھی صرف جزدان، اسی طرح رحل، اسی طرح چھوٹا ڈبہ ہوتا ہے تو ان کے ذریعے سے ہم پکڑ سکتے ہیں. البتہ وہ جو زب والا ہوتا ہے وہ بھی درست نہیں ہے، وہ بھی اسی کے حکم میں ہوگا. یہ اسی طرح ایک جزدان کپڑے کا ہوتا ہے جو قرآن کریم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی اسی کے حکم ہے. اس کو بھی لے کر جو ہے قرآن کریم کو پکڑنا درست نہیں ہوگا. قرآن کریم کوئی حرج نہیں، لیکن نہیں اس طرح نہیں. وہ ہونا چاہیے کسی ڈبے میں پیک ہونا چاہیے. یہ سب حنفی مسلک میں ہے. باقی مسائل میں تھوڑا کچھ، لیکن نہیں، قرآن کریم کے چھونے میں تو سب مسئلہ متفق ہے. البتہ قرآن کریم کی قرات میں تھوڑا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں ایک آیت پڑھ سکتے ہیں، کچھ امام کہتے ہیں مادون الآیت پڑھ سکتے ہیں. ہاں، وضو بغیر وضو کے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن محدث آدمی پڑھ سکتا ہے. جنبی آدمی نہ تو پڑھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، اور محدث آدمی پڑھ تو سکتا ہے البتہ چھو نہیں سکتا ہے. محدث کے لیے تو وہی ہے کہ نہیں چھو سکتے ہیں، ہاں، اور پڑھ سکتے ہیں. البتہ جنبی کے لیے یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نہ پڑھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں. دوسرے ائمہ کے نزدیک جو ہے مادون الآیہ، آیت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور آیت سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں. سر جو مومن کا احتیاط کی کتاب ہے نا، اس میں مولانا یونس پالپوری نے فتویٰ ایڈ کیا ہے. اس میں لکھا ہے کہ جو عورت یہ پڑھے گی نا دعائیں، کیونکہ اس میں قرآن کی آیتیں بھی، تو دعاؤں کی صورت میں پڑھ سکتے، دعاؤں کی صورت میں پڑھ سکتے، وہ بھی الگ رک کے پڑھ سکتی ہے، قرات کے انداز میں نہیں. ذکر کر سکتے تیسرا کرنا مرد کی کیوں پریشانی، وہ وضو کرے گا، اس کو کیا پرابلم ہوگی. ہاں، جب غسل واجب ہو اس کے لیے کیا نہیں. اس میں جو ہے کہ مرد کے لیے تو بہت سارے وسائل ہوتے ہیں، غسل بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کر. اچھا، ولا يجوز للمحدث مس المصحف، اور نہیں جائز ہے محدث آدمی کے لیے قرآن کریم کا چھونا، الا ان ياخذه بغلافه، مگر یہ کہ اس کو پکڑے گا کس سے، غلاف سے، بس.